نزول قرآن، قرآن مجید نازل ہوا رمضان میں۔ ابھی دیکھیں اس سوال پر ایک سٹار لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 12 سالوں کے اندر یہ سوال جو ملتان بورڈ میں 2 مرتبہ پوچھا جا چکا ہے۔ اسی کا ایک دوسرا اینگل ہے کہ جی نزول قرآن کا آغاز ہوا رمضان میں، یعنی اس دوسرے طریقے سے بھی اس سوال کو پوچھا گیا۔ قرآن مجید کس اسلامی مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان المبارک میں، شب قدر کی رات۔ قرآن پاک نازل ہوا، یہ نزول قرآن مجید کی مدت ہے 23 سال۔ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے اور 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور ہے، تو 13 اور 10 23 سال ہو گئے۔ نزول قرآن ہوا بتدریج، یعنی آہستہ آہستہ، قرآن مجید یکدم نہیں اترا بلکہ 23 سال کی مدت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کو اتارا۔ قرآن نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج۔ نزول وحی کا اختتام کہاں ہوا؟ میدان عرفات میں۔ میدان عرفات میں سورہ مائدہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم الدین اسلام، یعنی ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین تمام کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ قرآن نازل ہوا 2 مرتبہ، ایک مرتبہ عرش الہی سے آسمانوں پر، اور دوسری مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ قرآن مجید لے کر نازل ہوتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ قرآن مجید کے اسما، یعنی اسماء قرآن، قرآن مجید کے کل نام ہیں 55۔ قرآن پاک کے کتنے نام خود اس کے اندر موجود ہیں؟ 55 نام۔ قرآن پاک کے 55 نام گنوائے ہیں جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر کی کتاب الاتقان کے اندر انہوں نے یہ 55 نام گنوائے۔ منازل قرآن، قرآن مجید کو منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ابھی دیکھیں سوال پر 3 سٹار بنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 مرتبہ ملتان بورڈ میں پوچھا جا چکا ہے۔ قرآن مجید کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کیوں تقسیم کیا گیا؟ بھئی اس لیے تقسیم کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی ہو اور انسان روزانہ ایک منزل پڑھ لے اور 7 دن کے اندر ایک قرآن مجید مکمل کر لے۔ منازل قرآن کی تعداد ہے 7۔ قرآنی سجدے، قرآن مجید میں سجدوں کی تعداد ہے 14۔ قرأت قرآن، قرآن مجید کی قرأت کی تعداد ہے 7، یعنی 7 قرأتوں کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اس کو 17 کہتے ہیں۔ سورت کا لغوی معنی ہے بلندی بھی ہے، فصیل بھی ہے۔ قرآن مجید کے ایک باب کو کہتے ہیں سورت۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد ہے 114۔ قرآنی سورتوں کو تقسیم کیا گیا ہے 2 حصوں میں، ایک مکی صورتیں اور دوسرا مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی یا مکہ سے باہر کہیں نازل ہوئی، وہ تمام کی تمام صورتیں مکی کہلائیں گی۔ ہجرت مدینہ کے بعد جو بھی صورت نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ کے اندر ہی نازل کیوں نہ ہوئی ہو، وہ ساری مدنی صورتیں ہیں۔ اکثر بچے جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جی جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ یہ غلط ڈیفینیشن ہے۔ تو اس کی صحیح ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کی کل تعداد ہے 114۔ مکہ مکرمہ میں کتنی صورتیں نازل ہوئیں یا مکی صورتوں کی تعداد ہے 86، مدنی صورتوں کی تعداد ہے 28۔ اب یہ دیکھیں سوال پر 1 2 3 4 5 6 سٹار بنے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 12 سال میں ملتان بورڈ میں یہ سوال 7 مرتبہ آیا۔ نزول قرآن کا مکی دور ہے 13 سال پر مشتمل،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال مکہ میں تبلیغ اسلام کی؟ 13 سال کی۔ اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ مکہ میں رہے؟ اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی تو اس وقت حضور نے اعلان نبوت کیا تھا۔ اب 40 سال تو یہ ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر 40 سال کا دور، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام انسان کی حیثیت سے گزارا، اور اس کے بعد اعلان نبوت ہوا۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے۔ اس طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضور کی عمر 53 برس تھی، یعنی 53 سال۔ مدنی دور کی مدت ہے 10 سال، یعنی ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ کے اندر گزارے۔ جہاد کے احکام ڈیش صورتوں میں ملتے ہیں۔ مدنی صورتوں کے اندر جہاد کے احکام ملتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو جواب مکی صورتیں لکھا ہوا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے، اصل جواب جو ہے وہ بی ہے، مدنی صورتیں، کیونکہ مکہ کے اندر جہاد کے احکام نازل ہی نہیں ہوئے تھے۔ جہاد کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہجری میں ملا۔ غزوہ بدر اور جتنی بھی جنگیں ہیں وہ ساری 2 ہجری سے سٹارٹ ہوتی ہیں، تو یہ مدنی صورتیں ہیں۔ جہاد کے احکام مدنی صورتوں میں ملتے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ صورت جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے وہ صورت نمل ہے۔ کس صورت میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے؟ وہ ہے صورت توبہ۔ صورت توبہ کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے نہیں ہوتا۔ صورت توبہ کا دوسرا نام ہے سورہ برات۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی یا طویل ترین صورت ہے سورہ بقرہ۔ اس کے اندر 286 آیات ہیں اور یہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں سورت بقرہ کا نمبر ہے 2۔ پہلی سورت فاتحہ ہے اور دوسرے نمبر پر سورت البقرہ ہے۔ قرآن مجید کی دوسری سورت کا نام کیا ہے؟ دوسری سورت سورہ بقرہ، پہلی سورت فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ۔ قرآن مجید کی مختصر ترین سورت کون سی ہے؟ سورت الکوثر، جس کے اندر صرف 3 آیات ہیں۔ سورت الکوثر کی آیات ہیں 3۔ مکی صورتوں کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے اندر اختصار ہے، یعنی یہ چھوٹی صورتیں ہیں، نہ تو طویل ہیں نہ ہی بڑی ہے، تو یہ چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے 29ویں 30ویں پارے کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ سورت الکوثر چھوٹی ہے، سورہ معون چھوٹی ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ کافرون ہے، سورہ ناس ہے، تو یہ ساری چھوٹی صورتیں ہیں۔ تو یہ مکی صورتوں کی ایک خصوصیت ان کا اختصار ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور صورتیں باہم مربوط ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ جی اس کا مضمون پچھلی آیت کا مضمون الگ ہے اگلی کا الگ ہے، تو وہ ایک سیکوینس کے اندر ہے۔ آیت کے لغوی معنی ہے نشانی۔ قرآن مجید کی کل آیات ہیں 6666۔ اب یہ ایک ترتیب چلی ہوئی ہے مختلف کتابوں کے اندر کہ 6666 آیات ہیں، لیکن جب آپ اوریجنلی آیات کو گنیں گے تو ہر سورت کی تو وہ 6236 آیات بنتی ہیں۔ مکی صورتوں کی آیات کتنی ہیں؟ 5210 جو ہیں وہ مکی صورتوں کی آیات ہیں۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی جو ہے وہ سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت ہے۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جس میں ڈیش گائے کا ذکر ہے، خوشخبری سنائی گئی ہے، مومنین کا ذکر ہے، ان میں سے کوئی نہیں، کیونکہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی کرسی اور اس کی عظمت کا بیان ہے، تو ان تینوں آپشنز میں سے کوئی بھی درست نہیں ہے۔ رکوعات، قرآن مجید کے رکوعات کی تعداد ہے 540 رکوع قرآن مجید کے اندر ہے۔ ترتیب قرآن،
اب یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی سے مراد وہ ترتیب ہے جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوا۔ اب جیسے سب سے پہلے جو سورت نازل ہوئی سورت علق تھی، اس کی 5 آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سورہ مدثر، اور پھر وہ ترتیب کہ جس جس طرح قرآن مجید نازل ہوتا گیا وہ تھی ترتیب نزولی۔ لیکن قرآن مجید جو ہے وہ اس وقت ترتیب توقیفی میں ہے، اور ترتیب توقیفی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوائی تھی۔ اب جیسے ہی کوئی آیت یا صورت نازل ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما دیتے کہ کون سی صورت یا آیت آپ لوگوں نے کس وقت اپنا کس جگہ پر اور کس صورت کے آگے اور پیچھے رکھنی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت یہ چیز بتا دیا کرتے تھے۔ اب ترتیب توفیقی کے مطابق جو ہے وہ پہلی سورت سورت فاتحہ ہے، دوسری سورہ بقرہ ہے، اور سورہ علق جو ہے ترتیب توقیفی کے اندر جو ہے وہ 96 نمبر پر ہے۔ تو یہ اب آج کل جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے یہ ترتیب نزولی نہیں، ترتیب توقیفی ہے۔ تو یہ بچے ذہن کے اندر رکھیں اس ترتیب کے خیال کے اندر، کیونکہ اکثر بچے جو ہیں وہ غلط جواب دے دیتے ہیں۔ پھر ایک اور جو مسٹیک بچے کرتے ہیں وہ ترتیب توفیقی کر دیتے ہیں، جیسے سوال نمبر 84 میں آپشن بی ہے، تو یہ ترتیب توفیقی نہیں بلکہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب ہے اپرووڈ بائی گاڈ، یعنی خدا کی طرف سے دی گئی ترتیب۔ تو یہ جو قرآن مجید کی ترتیب دی گئی ہے وہ اللہ کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب ذرا سوال دیکھیں، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے یا قرآن مجید کو مرتب کیا گیا ہے توقیفی میں؟ قرآن مجید کی ہر صورت کو مرتب کیا گیا ہے ترتیب توقیفی میں، ناٹ توفیقی۔ دیکھیں بی آپشن توفیقی لکھا ہوا، یہ غلط ہے، صحیح آپشن اے ہے ترتیب توقیفی، قاف پہلے ہے اور فے بعد میں ہے۔ اگلا ہمارا حصہ جی تدوین قرآن کا